بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے صفحہ نمبر 5 تک کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ صفحہ نمبر 6 میں دیکھیے محففۃ بیضاء غیر مفاضۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجلی۔ محففۃ اصل میں کیا ہے؟ ہیا محففۃ، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے اور مبتدا جو ہیا ہے جو انیزہ کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ محففۃ مطلب پتلی کمر والی، پتلی کمر یا پتلی کمر والی۔ بیضاء خوبرو سفید رنگ والی، غیر مفاضۃ، مفاضۃ کا مطلب ہوتا ہے ڈھیلے گوشت والی، یہاں پہ غیرو لگا ہوا ہے، غیر مفاضۃ اس کا معنی کریں گے ستے ہوئے بدن کی، جس کا گوشت ڈھیلا نہ ہو۔ اپنی محبوبہ کی وہ خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہے۔ ترائبها، تریبۃ کی یہ جمع ہے ترائب، اس کا مطلب ہوتا ہے سینے کا بالائی حصہ، سینے کی ہڈی۔ مسقولۃ چمکایا ہوا، درخشاں، چکنا۔ ثقل یثقل ثقلا و ثقالا، روشن ہونا ہے کہ نہیں، مزین ہونا، چکنا ہونا، درخشاں ہونا۔ کالسجنجل، سجنجل آئینے کو بھی بولتے ہیں اور سونا کو بھی، ٹھیک ہے، چاندی کے ڈھلے ہوئے ٹکڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، یہ رومی لفظ ہے سجنجل، آئینہ۔ معنی دیکھیے ہی محففۃ، وہ محبوبہ پتلی کمر والی ہے، بیضاء خوبرو ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، غیر مفاضۃ ستے ہوئے بدن کی ہے، فربا نہیں ہے، موٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ محففۃ یعنی ہی محففۃ، وہ محبوبہ پتلی کمر والی ہے، بیضاء خوبرو ہے، خوبصورت ہے، غیر مفاضۃ ستے ہوئے بدن کی ہے، موٹی نہیں ہے۔ ترائبها، اس کے سینے کا بالائی حصہ ہے، سینے کی ہڈی، ترائبها اس کے سینے کی ہڈی، مسقولۃ درخشاں ہے، ٹھیک ہے، اس کے سینے کا بالائی حصہ درخشاں ہے یا چکنا ہے۔ کالسجنجلی، کس طرح سے؟ آئینے کی طرح سے، اس کے سینے کی ہڈی یا سینے کا بالائی حصہ درخشاں ہے، کالسجنجلی آئینہ کی طرح سے۔ کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غزاها نمیر الماء غیر محللی۔ بکر بولتے ہیں نایاب چیز کو، اس سے مراد وہ موتی ہے جس میں سوراخ نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ المقانات، اور بکر کا معنی دوشیزہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ المقانات مخلوط، ملا ہوا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ قانا الشیء الشیء یقانی مقاناتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے چیز میں ملنا، وہ مفاعلہ سے استعمال ہوتا ہے۔ بیاض من سفیدی اور صفرا من زردی۔ غزاہا، غزا یغزو غزون، اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، مراد سیراب کرنا۔ نمیر الماء، نمیر بولتے ہیں صاف ستھرے کو، شفاف کو، ماء من پانی۔ غیر محللی، محلل وہ جگہ جہاں لوگ بکثرت قیام کرتے ہوں، اترتے ہوں، غیر محلل کا معنی کریں گے یہ نمیر الماء سے کیا ہے؟ حال ہے، ٹھیک ہے۔ نمیر الماء یہ فاعل و غزا، غزا کا فاعل ہے، اور غیر محلل یہ غزا فعل کا جو فاعل ہے اس سے یہ حال ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ حال ہے اور یہ ذوالحال ہے جس پر لوگ نہ اترے ہوں۔ ترجمہ دیکھیے کبکر المقانات البیاض بصفرۃ، وہ محبوبہ اس موتی کی طرح سے ہے، کبکرن اس نایاب موتی کی طرح سے ہے، المقانات جس میں سفیدی زردی سے ملی ہوئی ہو، جس میں سفیدی زردی سے ملی ہوئی ہے۔ کبکر المقانات البیاض بصفرۃ، وہ محبوبہ اس نایاب موتی کی طرح سے ہے، المقانات البیاض بصفرۃ جس میں سفیدی زردی سے ملی ہوئی ہے، یعنی عورتوں میں سفید رنگ جو زردی کی طرف مائل ہو زیادہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ محبوبہ اس نایاب موتی کی طرح ہے، المقانات البیاض بصفرۃ جس میں سفیدی زردی سے ملی ہوئی ہے، غزاہا جس کو سیراب کیا ہے، جس کو سیراب کیا ہے، نمیر الماء خالص پانی نے، صاف پانی نے، صاف و شفاف پانی نے جس کو سیراب کیا ہے، غیر محللی جس پر لوگ نہ اترے ہوں، اس حال میں کہ اس پر کوئی اترا نہیں ہے، یعنی وہ گندا پانی سے سیراب نہیں بلکہ خالص صاف و شفاف پانی سے سیراب ہوا ہے۔ غزاہا نمیر الماء غیر محللی،
جس کو صاف و شفاف پانی نے سیراب کیا ہے، غیر محللی، اس حال میں کہ اس پر کوئی نہ اترا ہو۔ تصد وتبدی عن اصیل وتتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ مدفلی۔ صدّ یصد صدًا اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اعراض کرنا، ٹھیک ہے۔ وتبدی ابدا یبدی بیان میں ظاہر کرنا، عن اصیل، اصیل یہ صفت ہے، خد یہاں پہ محذوف ہے، صفت خد محذوف، جہاں پہ خد ہے یعنی عن خد اصیل، اصیل کا مطلب چکنا، ہموار، نرم، مراد ہے یہاں پہ دراز رخسار، ٹھیک ہے، دراز رخسار، گال۔ اتقا اتقی اتقان میں بچنا، اور ناظرتن، ناظرتن کا معنی یہاں پہ نگاہ، چشم، ناظرتن نظر ینظر سے اسم فاعل کا صیغہ مؤنث کا دیکھنے والا، لیکن یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ چشم، نگاہ، ٹھیک ہے۔ وحش، وحش مطلب وحشی جانور، وحشی جانور۔ وجرہ یہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مدفل، مدفل بچے والے ہرن یا بچے والا جانور، ٹھیک ہے، بچے والی عورت یا جانور دونوں کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مدفل جمع متافل۔ معنی دیکھیے، تصد وہ اعراض کرتی ہے، محبوبہ اعراض کرتی ہے، وتبدی عن اصیل اور ایسے دراز رخسار کو ظاہر کرتی ہے۔ تصد وہ اعراض کرتی ہے، وتبدی عن اصیل اور ایسے دراز رخسار کو ظاہر کرتی ہے، وتبدی عن اصیل یعنی عن خد اصیل، ایسے کشادہ اور دراز رخسار کو ظاہر کرتی ہے۔ وتتقی اور وہ بچتی ہے، بناظرۃ من وحش وجرۃ مدفلی، مقام وجرہ کے بچے والی وحشی ہرن کی نگاہ سے، یعنی نگاہ اس کی بہت ہی تیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہرنی اپنے بچوں کے تعلق سے بڑی فکر مند ہوتی ہے، یعنی اس کے بچوں کو کچھ ہو جائے تو فوراً آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، مقام وجرہ کے جو وحشی ہرنیاں ہیں ان کی آنکھوں میں، اسی طرح سے محبوبہ ہے جس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تصد و اعراض کرتی ہے، وتبدی عن اصیل اور ایسے دراز رخسار کو ظاہر کرتی ہے، اور ایک دراز رخسار کو ظاہر کرتی ہے۔ وتتقی اور وہ بچتی ہے، بناظرۃ من وحش وجرۃ مدفلی، مقام وجرہ کے بچے والی وحشی ہرن کی نگاہ سے، ٹھیک ہے، مقام وجرہ کے بچے والی وحشی ہرن کی نگاہ سے۔ وجید کجید الریم لیس بفاحش اذا ہی نصته ولا بمعطلی۔ وجید یہ عن اصیل پہ کیا ہے؟ عطف ہے، اسی لیے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ وتبدی عن اصیل، وتبدی عن اصیل، اصیل کا مطلب ہوتا ہے چکنا، جیسے میں نے یہاں پہ بتایا، چکنا، ہموار، نرم، دراز۔ جید، جید جمع اجیاد اور جیود، بولتے ہیں گردن کو، گردن کا اگلا حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ کجید الریم، ریم جمع آرام نے ہرن، وہ ہرن جو ہرن کے گردن کی طرح ہے، کجید الریم جو ہرن کے گردن کی طرح ہے۔ لیس بفاحش، فاحش مطلب مذموم، بدصورت، برا۔ اذا ہی نصت ہو، اذا ہی نصت ہو، نص نصن مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھانا، ظاہر کرنا۔ اور معطل، معطل بے زیور ہونے والی عورت کو کہا جاتا ہے عطل المرأۃ، ٹھیک ہے، عطل المرأۃ عورت کا زیور اتار لینا۔ تو وجید یعنی وتبدی عن جید اور ایسی گردن کو ظاہر کرتی ہے، وتبدی عن جید اور ایسی گردن کو ظاہر کرتی ہے، کجید الریم جو ہرن کے گردن کی مانند ہے، جو مثل آہو ہے، ٹھیک ہے، جو ہرن کی گردن کی مانند ہے، کی طرح ہے۔ لیس بفاحش، لیس بفاحش اسی کی صفت ہے، لیس بفاحش جو بدصورت نہیں ہے، لیس بفاحش جو گردن بدصورت نہیں ہے۔ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے نا اس کو ادھر ہی لوٹائیں گے، جیدن کی طرف۔ لیس بفاحش جو گردن بدصورت نہیں ہے، مذموم نہیں ہے۔ ولا بمعطلی خالی الزیور اور نہ ہی زیورات سے خالی ہے، اذا ہی نصت ہو، اس کا بعد میں ترجمہ کریں گے۔ لیس بفاحش ولا بمعطلی، نہ تو وہ بدصورت ہے اور نہ ہی زیور سے خالی ہے، اذا ہی نصت ہو جب وہ اس کو کیا کرے؟ اوپر کی طرف اٹھائے، یعنی گردن جب اوپر کی طرف اٹھاتی ہے تو اس میں زیور ہے، گردن میں گردن زیور سے خالی نہیں ہے، اذا ہی نصت ہو جب وہ اس کو اوپر کی طرف اٹھائے۔ اس کے بعد دیکھیے وفرع، یہ بھی عطف ہے کس پہ؟ علی اصیل پہ، ٹھیک ہے،
یعنی تبدی عن فرع، فرع بولتے ہیں ایسے بال جو کمر کو مزین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرع بولتے ہیں زیادہ بال کو، فرع زیادہ بال، جیسے کہا جاتا ہے رجل افرع، بہت زیادہ بال والا آدمی، یا امرات فرعاء، زان یزین، زان یزین زینن سجانا، آراستہ کرنا، مزین کرنا، المتن، متن بولتے ہیں پیٹھ کو، ٹھیک ہے، متن جمع متون، اسود فاحم، اسود معنی بھی کالا اور فاحم معنی کالا، فاحم فہیم کالا، بسیار سیاہ یعنی بہت زیادہ کالا، اسود فاحم دونوں کا معنی کالا کالا ہے تو بہت زیادہ کالا، اسیسن، اسیسن کہا جاتا ہے گھنا، گھنے کو اور لمبے کو، یعنی استعمال ہوتا ہے الشعر یا اس کا مطلب ہوتا ہے گھنا اور لمبا ہونا، بال کا گھنا اور لمبا ہونا، اسیسن فاعل کے وزن پر یعنی بہت گھنا اور بہت ہی لمبا، کا قنون نخلت، قنون جمع اقنا، کھجور کا گچھا، قنوان بھی جمع استعمال ہوتا ہے، نخلا کھجور کا درخت، المتعسکلی، تعسکلا تعسکلو تدہرجا، تدہرجا کے وزن پر کھجور کا گچھے والا ہونا، تعسکلا تعسکلو تعسکلن کھجور کا گچھے والا ہونا۔ ترجمہ دیکھیے، وفرعن یعنی وتبدی عن فرعن، اور ایسے بال کو ظاہر کرتی ہے، ایسے لمبے بال کو ظاہر کرتی ہے، یزین المتنا جو پیٹھ کو زینت بخشتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، وفرعن اور ایسے بال کو ظاہر کرتی ہے، یزین المتنا جو پیٹھ کو زینت دیتے ہیں، اسود فاحم نہایت ہی کالے ہیں، اسیسن اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اسیسن گھنے اور لمبے ہیں، کقنو النخلۃ المتعسکل، کھجور کے گچھے کی مانند، کقنو النخلۃ المتعسکل گتھے ہوئے، گتھے ہوئے، المتعس کا معنی کھجور کا گچھا والا ہونا یعنی گتھا ہوا ہونا، تو اس کا ترجمہ کریں گے کقنو النخلۃ المتعس، متعس کے لیے گتھے ہوئے کھجور کے خوشے کی طرح، ٹھیک ہے، گچھے کی طرح، گدھے ہوئے کھجور کے خوشے کی طرح یا گچھے کی طرح، تو وہ فرعن اور ایسے لمبے بال کو، ایسے بال کو ظاہر کرتی ہے، یزین المتنا جو پیٹھ کو زینت بخشتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اسود فاحم نہایت ہی کالے ہیں، اسیسن بہت ہی گھنے اور لمبے ہیں، کقنو النخلۃ المتعسکل کس طرح سے، گتھے ہوئے کھجور کے خوشے کی طرح سے۔ اتنے ہی اشعار رہنے دیجئے، انشاءاللہ پھر بعد میں پڑھائیں گے۔